أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول سکھایا کہ انسان اپنی زندگی میں جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو اسے کیا سوچ کر وہ اچھا کام کرنا چاہیے. آج بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھائی ہے وہ بات جب ذہن میں نہیں ہوتی تو انسان کئی دفعہ اچھے کام کر کے الجھتا ہے اور کئی دفعہ چھوڑ دیتا ہے. وہ آیت یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 20 ہے اور یہ آیت جو بات ہمیں سکھاتی ہے وہ بات آج ان بچوں کے ذہنوں میں بھی ڈالنی چاہیے, بچیوں کے ذہن میں بھی ڈالنی چاہیے, اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی, اور خود ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا ایک اصول اس آیت کو بنانا چاہیے. ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو شخص آخرت کا پھل چاہتا ہے نزد لہو فی حرثہ ہم اس کے پھل میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے دنیا کا پھل چاہتا ہے نؤتہ منہا ہم اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں, لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. آج انسان بسا اوقات اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے, بہن کی مدد کرتا ہے, کسی دوست کی مدد کرتا ہے. بسا اوقات گھر والے بیوی کہہ دیتی ہے شوہر کو آپ جس بھائی کی مدد کرتے ہیں کبھی آ کر اس نے کبھی سلام کیا ہے آپ کو, کبھی وہ آپ کے کام آیا ہے؟ تو بندہ بھی سوچنے لگتا ہے واقعی بیوی کہتی تو ٹھیک ہی ہے, پتہ نہیں میں کیوں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں, سال ہو گئے لیکن کبھی اس کی طرف سے خیر پہنچی ہی نہیں. ایمان ہل جاتا ہے بندے کا, ایک دفعہ ہل جاتا ہے بندہ ایسی باتوں سے, چھوڑ دیتا وہ نیک کام کرنا. لیکن جس انسان کے ذہن میں یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 20 ہوگی نا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا, وہ کبھی بددل نہیں ہوگا, وہ کبھی کم ہمت نہیں ہوگا ایسی باتوں سے. کیوں؟ وہ کہے گا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, آخرت کے لیے کرتا ہوں. اگر دنیا میں مجھے کوئی سلام نہیں کرتا یا نہیں آ کے ملتا یا میں اس کے کام آتا ہوں اس سے مجھے خیر نہیں پہنچ رہی, کوئی بات نہیں, میں خیر کا کام کرتا رہوں گا. یہ انسان آج دنیا کے اندر بسا اوقات نیک کام کرتا ہے. بہت سارے بیچارے بعض ساتھی ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے مولانا گھر میں اتنی پریشانیاں, وہ بیمار یہ بیمار, فلاں بیمار, یہ نقصان وہ نقصان. آگے پتہ بعض لوگ کہاں تک بات کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے نماز ہی پڑھنی چھوڑ دی, میرا دل ہی نہیں لگتا نماز میں.
اور اگر یہ نماز سورہ شورا کی آیت نمبر 20 کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا تو کبھی یہ جملے نہ کہتے کہ بھئی میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے اگر انسان پر کسی مصیبت نے نہ آنا ہوتا، اگر کوئی مشکل نہ آتی، اس لیے کہ یہ بندہ بہت نمازی ہے، بڑا نیک ہے، تو پھر جناب سب سے زیادہ نیک تو اللہ کے نزدیک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان کی بیوی انتقال کرتی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، نہ ان کے بچے انتقال کرتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بخار ہوتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کبھی ٹوٹتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک لہو لہان ہوتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کانٹے نہ بچھاتے، طرح طرح کی تکلیفیں نہ پہنچاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کا انتقال، ابراہیم کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوا، رو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے کہ یا ابراہیم قلبی محزون تبکی العیون، اے ابراہیم میرا دل غمگین ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، ولیکن انا ما اقول ما یسخط الرب، لیکن میں ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. یہ ہے وہ بات. پھر تکلیف بھی انسان کو آ رہی ہے تو وہ بھی یہ سوچ رہا ہے ٹھیک ہے میرا اس میں چونکہ عمل دخل نہیں ہے، اس تکلیف کے آنے میں میری کوتاہی نہیں، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے آخرت میں دے گا. اس انسان کا جب ذہن یہ بن جائے کہ میں اپنے اعمال کا پھل دنیا میں نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کا پھل آخرت میں، اس کا اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے. لیکن بعض حضرات ایک اور بات میں الجھتے، کہتے کہ جی ہم صدقہ اور خیرات اس لیے کرتے ہیں تاکہ مصیبت ٹل جائے، بیماری ہے گھر میں، صدقہ دیتے ہیں. نہ صحیح بکرا، کالا بکرا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے صدقے کے لیے، بکرا ہونا بھی ضروری نہیں، کالا ہونا بھی ضروری نہیں. اور پھر اس کالے بکرے سے بہتر یہ کہ جو صدقے میں آج کل دیا جاتا ہے اس میں چچڑیاں پڑی ہوتی ہیں، اور جس کو آپ کانگو وائرس کہتے ہیں وہ اس میں ہوتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کسی کو پاؤ آدھا کلو گوشت ویسے کسی دکان سے لے کر نہ صدقہ دے دیجیے، اس کا زیادہ ثواب ہوگا ان چچڑیوں والے گوشت سے جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا. لیکن جو بات عرض کر رہا تھا وہی کہ صدقہ دینے سے مصیبت دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، تو کیا ایسے صدقے کا ثواب آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ ہم نے دنیا کے لیے کیا ہے نا. یہ بعض لوگ الجھتے ہیں، تو اس کا جواب کہ جی ایک ہے اجر و ثواب اور ایک ہے صدقے کا اثر. تو اللہ تعالیٰ صدقے کا اثر دنیا میں دکھاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ترد البلا، صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. 100% سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. لیکن اس صدقے کی وجہ سے بیماری دور ہوتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ دنیا میں اس کا اثر ہے. لیکن ہم صدقہ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے. بالکل اسی طرح بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اپنی ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں، اے اللہ اس ضرورت کو پوری فرما دے، تو کیا ان 2 رکعتوں کا ثواب آخرت میں ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، لیکن اس میں طلب کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس حاجت کو پورا فرما دے اس دنیا کے اندر. تو یہ اس صلاۃ الحاجت کا اثر ہے. اس لیے ان باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے. اسی طرح اس بارے میں ایک اور چیز آتی ہے اور وہ آتی ہے ریاکاری، دکھاوا. کوئی انسان اگر دنیا کے لیے کام کرے اور آخرت اس کے ذہن میں نہ ہو
تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. قرآن حکیم پڑھنا کتنا بڑا کام ہے، کتنا اہم کام ہے. لوگوں کے اندر سخاوت کرنا کتنا بڑا کام ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا کتنا بڑا کام ہے. لیکن ان تینوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستند حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دل کی نیت کو، ارادے کو کیسے درست کرنا چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا. نمبر 1 قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کہے گا اللہ میں تو قرآن پڑھتا تھا. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے کہا جائے گا اے بندے تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کتنا بڑا قاری تھا، تو نے اس لیے پڑھا تھا. لوگ کہہ چکے دنیا میں واہ واہ کتنے بڑے قاری صاحب تھے، اب جہنم میں جاؤ. نمبر 2 سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کہے گا اللہ میں تیرے راہ میں مال صدقہ خیرات کرتا تھا بہت زیادہ. اللہ کہے کہ ہاں کرتے تھے، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی تھا، سو لوگ کہہ چکے جہنم میں جاؤ، میرے لیے تو نہیں کی. حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ شہید کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ کہے گا اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی. اس سے کہا جائے گا ہاں تم نے جان قربان کی، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں کتنا بہادر تھا، نیت یہ تھی. ایسی صورت میں اب جہنم میں جاؤ، میرے لیے تو نہیں جان دی تھی. اب ایک بہت پیچیدہ سوال ہے کہ جی ہم بسا اوقات نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے دل میں آتا ہے دیکھو ساتھی دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، تو ہماری نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ مولانا آپ کے بیان سے تو ڈر لگنے لگا ہے. بس اوقات ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دل میں آتا ہے دیکھو جی سب کو پتہ لگے گا میں اچھا کام کر رہا ہوں یہ والا، تو کیا ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا جواب مفسرین نے یہاں دیا کہ نیت کہتے ہیں دل کا پختہ ارادہ، اور جو دل میں خیال آ رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے، اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اعتبار ہے نیت کا، پختہ ارادے کا. اگر اس انسان کا پختہ ارادہ تھا کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، پھر 1,00,000 دفعہ دل میں خیال آتا رہے، وسوسے آتے رہے، کوئی اعتبار نہیں، اسے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی نیت تو یہ نہیں تھی. نیت اور چیز ہے، وسوسہ اور چیز ہے. اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر نماز کے اندر کبھی خیالات آ جائیں، دیکھو یہ مجھے کتنا نیک سمجھ رہے ہوں گے، دیکھو نا کہہ رہے نماز پڑھتا ہے، بہت نماز اچھی طرح پڑھتا ہے، کتنی اچھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات، گھبرانا نہیں. کبھی کوئی بندہ کسی کی مدد کر رہا ہو، ذہن میں آ جائے دیکھیں ساتھی سارے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، دیکھو نا کتنا اچھا سمجھیں گے مجھے، کوئی حرج کی بات نہیں. وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، بالکل پرواہ نہ کیجیے، اسے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اصل چیز کیا ہے؟ نیت، یعنی دل کا پختہ ارادہ. جو آپ نے جان بوجھ کر ایک بات طے کی ہے اس پر بات چلے گی، اس پر بات چلے گی. اسی طرح ایک گزارش یہ ہے، کبھی معاشرے کے اندر کسی کو انسان نیک کام کرتا دیکھے تو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی آج کل ایک معمول ہے. کوئی بندہ اچھے کام کر رہا ہو اور بس جی کیا بتائیں آپ کو، دکھاوا ہی آج کل سارا، ریاکاری ہے. جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے. فلاں کام کر رہا ہے، کوئی آٹے کے تھیلے تقسیم کر رہا ہے، کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، تو لوگوں کی زبان پر بس یہ اپنی عمارت پیسہ دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو. کیا اللہ کے لیے کرتے ہوں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر کوئی نیک کام کر رہا ہو تو اس کے بارے میں بالکل زبان نہ کھولیے.
بالکل زبان نہ کھولی، اس کو کوئی اللہ کے لیے کر رہا ہے، بس ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی نیت پر شک کرنے کا؟ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کوئی بندہ دل کے معاملے پر آگاہ نہیں ہو سکتا، دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس کے کچھ اثرات نظر آ رہے ہوں، اگرچہ ظاہری طور پر کچھ اثرات نظر آ رہے ہوں، ان اثرات کی وجہ سے یقینی باتیں نہ ہوں، ان اثرات کی وجہ سے بھی اس نیک بندے کے عمل پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آخرت کے لیے نہیں کر رہا، دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے دوران ایک صحابی نے ایک دشمن کو مارنا چاہا، جو ہی تلوار اٹھا لی مارنے کے لیے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے گردن اڑا دی، سیدھی سی بات ہے، ڈر کے مارے صحابی نے گردن اڑا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہوا ان صحابی کو بلایا اور بلا کے پوچھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کی گردن کیوں اڑائی؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ ڈر کے مارے پڑا تھا۔ جو ہی صحابی نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بڑے سخت الفاظ میں ان سے سوال کیا، صحابی سے 3 بار، ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل کیوں نہ چیر کے دیکھا کہ اس نے اللہ کے لیے پڑھا یا ڈر کے مارے پڑھا؟ تو نے اس کا دل کیوں نہ چیر کے دیکھا کہ اس نے اللہ کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا ڈر کے مارے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر معاشرے میں کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، بس یہ کہنا چاہیے اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور اگر کوئی نظر آ رہا ہو بچوں میں سے، بچیوں میں سے کوئی نظر آ رہا ہو کہ بھی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو کہہ دیتے ہیں بیٹا اللہ کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ ذہن بنایا جائے، ذہن بنایا جائے، ترغیب دی جائے، بات کو سمجھایا جائے تاکہ ان بچوں کی سمجھ میں بھی آئے کہ اگر یہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم پڑھتے ہیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ بار بار سمجھایا جائے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر دنیا طلب کرنے کے بجائے آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے، میں نماز کی ایک مثال دے رہا ہوں، نیت کر لی، پکی نیت کر لی، اس کے بعد نماز پڑھنے کے دوران صرف خیال نہیں آیا بلکہ دل کی کیفیت ہو گئی یہ والی، یہ دیکھو یہ مجھے دیکھ رہا ہے کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بندہ اور ذرا اچھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ یا حج کرنے کے لیے جانے لگا، شروع میں تو نیت بالکل ٹھیک، اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں، لیکن حج کرنے کے دوران ذہن میں باتیں آ گئی یہ والی، پکی پکی آ گئی، پھر اس پر یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے، کیونکہ بندہ پھر یہ سوچنے لگتا ہے نا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں یہ لکھا کہ نیت کا اعتبار عمل شروع کرنے سے پہلے ہے، اور عمل کے دوران اگر نیت کے اندر ریا آ جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کا اعتبار ہے، عمل کرنے کے دوران اگر وہ ریاکاری کا پختہ اندر بات ہونے لگ گئی، نفس چل پڑا اس پر، گھبرانا نہیں، آپ کی نیت ٹھیک تھی، پہلے نیت ٹھیک تھی، میں نے بتایا بہت نازک سی بات ہے یہ والی، نیت ٹھیک تھی بس۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی میں آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دعا فرما لیجیے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب سے زیادہ جو دعا مانگی وہ یہ والی دعا مانگی۔ انسان یہ سوچتا ہے کیا صرف آخرت مانگنی چاہیے یا دنیا بھی مانگنی چاہیے، تو اس کا جواب ہمیں اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دنیا میں بھی خیر اللہ سے مانگیں اور آخرت کی بھی خیر مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی پابندی سے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم قرآن مجید کا پیغام ہم سن رہے ہیں، یا اللہ یہ پیغام یہ دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔